خواتین و حضرات، بلند اقبال اور خالد سہیل آپ کی خدمت میں ان سرچ آف وزڈم کا ایپیسوڈ نمبر 70 لے کے حاضر ہوئے ہیں۔ اس سے پہلے ہم جو ادب عالیہ، ادیب اور سماج کا جو سلسلہ ہے، اس میں ہم 6 ایپیسوڈ پیش کر چکے ہیں۔ یہ اس سیریز کا 7واں ہے، اور آج ہمارا موضوع ایک آئرش رائٹر ہیں جن کا نام جیمز جوائس ہے، اور ان کا وہ ناول جو بہت ہی مشہور بھی ہوا، بدنام بھی ہوا، متنازع فی بھی ہوا، اس کا نام یولیسز ہے، جو ناول کی ایک نئی سپیشیز ہے، اور اس پر ہم گفتگو کریں گے۔ لیکن اس ناول پہ جانے سے پہلے ہم جیمز جوائس کے حوالے سے، ان کی زندگی، ان کی بایوگرافی کے حوالے سے بات کر لیں کہ یہ 1882 میں 1882 میں ڈبلن میں پیدا ہوئے، اور یہ 1941 میں فوت ہوئے۔ تو اتنی زیادہ عمر نہیں ہے، بہت بوڑھے نہیں تھے، لیکن اس کے باوجود کچھ ان کو فزیکل پرابلمس تھے، کچھ فزیکل ایلمنٹس تھیں، لیکن ان کی زندگی کا کافی حصہ آئرلینڈ سے، انگلینڈ سے باہر یورپ میں گزرا، چونکہ یہ ایک طرح سے سیلف ایگزائل ایک حوالے سے یہ تھے، کیونکہ یہ میں سمجھتا ہوں کہ آئرلینڈ کی جو پالیٹکس تھی، جو ایک آزادی کا، انگلینڈ سے جو آزادی کا جو تصور تھا، میں سمجھتا ہوں کہ اس حوالے سے یہ کافی اس میں انوالو تھے۔ لیکن ادبی زندگی جو تھے وہ بھی ان کی یورپ میں، اور پھر امریکہ میں عزرا پاؤنڈ سے ان کی دوستی ہوئی، اور ٹی ایس ایلیٹ اور ان لوگوں نے ان کو کافی مشہور کرنے میں کافی رول ادا کیا۔ تو بلند اقبال صاحب، آپ کو ان کی جو شخصیت ہے، مجھے جو چیز اسٹرائک کی کہ مطلب ایک سٹرگل ہے بچپن میں، نوجوانی میں، اور بلکہ جو میں نے دیکھا کہ یہ ابسن ہے تو انگلش تھے، لیکن ابسن نارویجین رائٹر ابسن کے پلیز کے ساتھ بھی یہ وہ ہو گئے ایک طرح سے فیسینیٹ، اور ان کو خط بھی لکھا اور جواب بھی آیا۔ حالانکہ یہ ناولسٹ ہیں، لیکن ایک پلے انہوں نے زندگی میں ایک ہی پلے لکھا، لیکن مجھے کافی ان کی شخصیت میں ایک کافی دلچسپ لگا۔ تو آپ کو ان کی شخصیت کے کس پہلو نے اسٹرائک کیا؟ جی ڈاکٹر صاحب، مجھے لگا کہ ذرا سا ہم تھوڑا سا ان کا بیک گراؤنڈ دیکھ لیں، کیونکہ آپ کی سائیکالوجی میں بڑی اچھی نظر ہے۔ میں چاہوں گا کہ اس پر آپ تھوڑی سی، کیونکہ یہ جو رائٹرز ہیں ان کی کچھ الگ ہی شکل نظر آتی ہے، کچھ بات مختلف ہی ہوتی ہے، اور ان کے معاملات میں دیکھ رہا تھا کہ ایسے تو نہیں، اتنی بڑی پرسنالٹی اور اتنا بڑا کریٹو کام کیا انہوں نے۔ جیمز جوائس کے جو فادر تھے، میں دیکھ رہا تھا کہ یہ دور تو 20ویں صدی کے آغاز کا ہے، یعنی 1900 کے بالکل اس دور میں تو بڑی تبدیلی آ رہی تھی۔ مطلب لٹریچر کے حوالے سے ہم بات کر ہی لیں گے کہ لٹریچر میں کیا تبدیلی آ رہی تھی، مگر ان جنرل پورے یورپ میں تبدیلی آ رہی تھی، کیونکہ فرسٹ ورلڈ وار کی طرف جا رہا ہے، صنعتی انقلاب آ چکا ہے، ایک پورا کا پورا چینج آ رہا ہے، اور اس میں جو ہے نت نئے تجربات ہو رہے ہیں رائٹنگ میں۔ مگر جو سوسائٹی میں تبدیلی آ رہی ہے، جو آئرلینڈ اور انگلینڈ کے درمیان جو ایک ایک آڈ کنیکشن چل رہا ہے، کیونکہ وہ اس کو کالونی سمجھتے ہیں برٹشرز، اور مسلسل پچھلے کئی سو سالوں سے اس کے ساتھ ان کا ایک برتاؤ چل رہا ہے۔ اچھا، کیتھولک ڈوگما خاصا ڈومینیٹنگ ہے آئرلینڈ کے حصے میں۔ یہ جو ہے ہمارے جیمز جوائس، میں ان کو دیکھ رہا تھا کہ ان کے والد جو تھے، بڑی انپریڈکٹیبل پرسنالٹی تھی ان کی، اسٹینسلا، جان اسٹینسلا ان کا نام ہے۔ وہ ویسے تو بڑے پلیزنٹ فادر تھے، اور بڑے ایک بڑے پیشنیٹ آدمی تھے، مگر جب وہ شراب پی لیتے تھے تو پھر ان کا مزاج بدل جاتا تھا۔ اس چکر میں انہوں نے بڑا خرچہ بھی کیا اور بڑا پیسہ لٹا بھی دیا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ شروع میں تو یہ جیمز جوائس گئے بورڈنگ اسکول میں 6 سال کی عمر میں، لیکن بیچارے 10 سال کی عمر میں واپس آ گئے، اس لیے کہ باپ کے پاس پیسے نہیں تھے کہ اس کو افورڈ کر پاتے 11 سال کی عمر میں۔ پھر بچے کئی پیدا ہوئے ان کے۔ اچھا، وائف کے اور یعنی ان کی والدہ اور ان کے والد کے درمیان خاصا سٹریس بھی رہا، اور ریلیشن شپ جو ہے ٹوٹنے تک آ گئی تھی، اور اس زمانے میں طلاق وغیرہ بہت بری چیز سمجھی جاتی تھی۔ کالج لائف میں آئے، اسٹوڈنٹ بہت اچھے تھے، میڈیسن کرنے پیرس بھی چلے گئے، مگر میڈیسن کے اندر وہ یکسویت، وہ جو ایک ضرورت تھی وہ نہیں بنی، اور پھر واپس آ گئے۔ یعنی بورڈنگ کے بعد جب ہائی اسکول کر کے جب وہ گئے پیرس، اور پیرس سے واپس ڈبلن آئے، تو والدہ کی طبیعت بہت خراب تھی، ان کو پرفوریٹ ہو گیا تھا پیپٹک السر، اور اس میں سوری یہ تو ان کے ساتھ ہوا تھا، وہ انہیں لیور کینسر ہو گیا تھا، انہیں لیور کینسر ہو گیا۔ وہ آئے اور 2013 میں شاید ان کی ڈیتھ ہو گئی، 12 یا 13 میں، اور 1913 میں، اور اس کے 1 سال کے بعد ہی
انہیں عشق ہو گیا ایک لڑکی سے, اور وہ لڑکی سے عشق بھی میں دیکھ رہا تھا کہ وہ لڑکی ان کو اسٹریٹ پر نظر آئی اور وہ کہیں جا رہی تھی اور یہ اس کے پیچھے بھاگے, اس کو ڈیٹ کی آفر کی, اس نے منع کر دیا, وہ ڈیٹ ضائع ہوئی, دوبارہ پھر نظر آئی, پھر اس کے پیچھے گئے, پھر اس کو ڈیٹ کی آفر کی, اس بار اس نے ایکسیپٹ کر لیا, اور یہ وہی دن ہے جو 18 گھنٹے کا ناول لکھا انہوں نے, یہ اسی تاریخ کا دن ہے کہ وہ انہوں نے, اور اس کے بعد یہ بڑے فیتھ فل رہے, یعنی یہ اپنے والد اور والدہ کی طرح کا ان کا تعلق نہیں رہا, ان کا اپنی بیوی کے ساتھ آگے پھر یہ لے کر چلے گئے یورپ, اور 20 سال تک اس کے ساتھ رہے, اور 20 سال کے بعد اسے شادی کی, 30 سال کے بعد مطلب شادی کی, مگر بچے ہو چکے تھے, 2 بچے ان کے ہو چکے تھے. پھر بیٹی کا میں دیکھ رہا تھا, بیٹی کے ساتھ اسکیزوفرینیا کے مسائل رہے, خاصی پریشانی میں رہی, ورلڈ وار 1-2 کے دوران پھنسی رہی کئی جگہ یورپ کے اندر, یہ بڑے مشکل میں رہے, اس کے ان کے اوپر بڑے سٹریسز آئے, جس کی وجہ سے ان کے لکھنے کا کام سلو ہوا. تو اس قسم کی لائف بڑی سٹریس میں گزاری انہوں نے. آپ وہ درست فرما رہے ہیں بلند اقبال صاحب کہ کافی مطلب ایک اپس اینڈ ڈاؤنس ہیں, جو مجھے یہ لگا کہ ان تمام سماجی, خاندانی, نفسیاتی مسائل کے باوجود جو مطلب آرٹ کی طرف یا لٹریچر کی طرف جن کا رجحان ہے وہ ایک کنسسٹنٹلی یہ لگے رہے. مطلب ہے کہ جو 1914 میں افسانوں کا مجموعہ ہے ڈبلنرز, 1916 میں پورٹریٹ آف دا آرٹسٹ ہے, 1922 میں یولیسز ہے, اور 1939 میں فنیگنز ویک. تو میں سمجھتا ہوں, اور شروع میں کافی ناکامی ہوئی, مطلب ہے کہ جو پبلشر وغیرہ تھے انہوں نے ڈبلنرز وغیرہ کو پبلش کرنے کی, لیکن یہ ڈٹے رہے, ایک پرسسٹنس, ایک اپنی ڈیڈیکیشن, ایک کمٹمنٹ ہے, اور کسی لیول پہ ان کو تھا کہ میں ایک بڑا رائٹر بن سکتا ہوں یا بننا چاہتا ہوں. اور میں سمجھتا ہوں کہ جب ان کی جیمز ایزرا پاؤنڈ کے ساتھ جو دوستی ہوئی, تو ایزرا پاؤنڈ نے اپنا جو امریکہ میں دا لٹل ریویو شائع جو پبلش کرتے تو اس میں ان کی سیریز, ایک سیریز ان کے جو ناول کی سیریز تھی وہ کافی عرصے تک چلتا رہا, جس کی وجہ سے یہ بدنام بھی ہوئے. مطلب ہے کہ امریکہ میں ان پر آبسینٹی کا ایک کیس چلا, اور جو 1922 میں انگلینڈ میں وہ پبلش ہوتا ہے, لیکن 1934 تک امریکہ میں وہ ناول پرنٹ ہوتا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو چیلنجز تھے مذہب کی طرف سے بھی, روایت کی طرف سے بھی, قانون کی طرف سے بھی, اور خاندانی جو مسائل تھے, تو ان تمام کے باوجود مجھے لگتا ہے کہ کچھ شکست و ریخت, جو اگر پرسنالٹی کی بات کرتے تو اندر سے کچھ شکست و ریخت بھی ہے. کچھ ہمارے جیسے منیر نیازی بہت پیتے تھے, یہ پینے پلانے میں بھی کافی مطلب ہے, تو مجھے تو لگتا ہے کوئی الکوہولک بھی تھے, لیکن اس کے باوجود یہ اپنا کریٹو کام جو ہے وہ مطلب ہے وہ آن گوئنگ ہے, اور یہ اس میں پلے بھی لکھے, پوئٹری بھی کی, افسانے بھی لکھے, ناول بھی لکھے, بایوگرافی بھی لکھی. تو میں سمجھتا ہوں کہ ادبی طور پہ یہ کافی اپنے آپ کو مضبوط سمجھتے. تو ایک جو بات مجھے یہ دلچسپ لگی کہ یہ ان کا اگرچہ ڈبلن میں نہیں رہے, لیکن ڈبلن ان کی جو کریٹو فوکس ہے وہ ڈبلن ہی رہا, اور وہاں کے گلیاں, بازار, دکانیں, اسکول, اسپتال, مطلب جو وہاں کی چیزیں ہیں. تو ان کا ایک جملہ میں نے پڑھا, کہتے ہیں کہ ان دا پرٹیکولر از کنٹینڈ دا یونیورسل. تو جتنا وہ مقامی ہوگا اتنا وہ بین الاقوامی ہوگا. یہ ان کا ایک فلاسفی تھی. اس وجہ سے ان کی جو مطلب ہے کہ ایبسٹریکشنز میں نہیں جاتے, یہ اس میں مطلب ہے مقامی چیزوں کو وہ رکھتے ہیں. تو آپ کے اچھا, ایک مجھے یہ بھی لگا کہ مذہب کو چیلنج کیا, پھر کچھ سوشلزم کے بھی یہ حق میں تھے, سوشلزم کے. تو آپ کے نزدیک ان کا جو شخصیت, یا ناول کی بات ہم بعد میں کریں گے, مطلب جو ان کا نظریہ ہے آپ کے ذہن میں پولیٹیکل, سوشل اور آئیڈیالوجیکل, مجھے تو یہ ایک لیفٹ لیننگ, سوشلسٹ مائنڈڈ, لبرل مائنڈڈ ایسے مجھے لگے. آپ کا ان کا نظریہ کیسا؟ بالکل وجہ فرمایا ڈاکٹر صاحب, بالکل میرا بھی امپریشن بنا, کیونکہ جن کتابوں کے اوپر بھی جو میں خاص طور پر ان کا جو میجر وقت تھا وہی میں تھوڑا بہت دیکھ رہا تھا, خصوصاً ان کی آخری کتاب فنیگنز ویک جو آئی تھی, اور جو دا پورٹریٹ آف دی آرٹسٹ ایز اے ینگ مین والی جو کتاب ہے, اور یہ اس کے اندر بھی مجھے لگا جیسا کہ یہ وہ نہیں ہے جو آئرلینڈ جس کے ہم پوسٹ کارڈ دیکھتے ہیں خوبصورت روشنی سے بھرا ہوا ہے, وہ پاورٹی, وہ پریشانیاں, وہ ڈارکنیس, وہ جسے کہتے ہیں نا ڈریڈفل سچویشن, اس کو انہوں نے, اور اسٹریم آف کانشسنس میں, اسٹریم آف کانشسنس کے اوپر میں ضرور چاہوں گا ڈاکٹر صاحب, اس سے پہلے کہ ہم کتاب پہ جائیں اور بات کریں, اس پہ تھوڑی سی ضرور بات کر لیجئے, اس لیے کہ اسٹریم آف کانشسنس بہت امپورٹنٹ چیز ہے. جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے ولیم جیمس کا کانسیپٹ تھا, پرنسپل آف سائیکالوجی, جو انہوں نے ارلی 20th سینچری, اب اس سے تھوڑا سا پہلے ہی لکھی تھی کتاب, اس کے بعد یہ فریم سامنے آتا ہے, اور پھر ہم دیکھتے ہیں کے بعد ایک. جی, میرا اپنا تصور بلند اقبال صاحب, ادب
اور نفسیات کا جو 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 ریلیشن شپ ہے، جی مجھے یہ لگا کہ 1900 میں، اب یہ جو کردار 1900 میں فرائڈ کی کتاب آئی انٹرپریٹیشن آف ڈریمز. جی اس کے بعد انہوں نے جو سائیکو انالیسز ہے اس میں وہ کہتے ہیں کہ جی آپ اس پہ لیٹ جائیں کاؤچ پہ، اور یونگ نے بھی، انہوں نے بھی کہا کہ ہم آپ کو کچھ ورڈز دیتے ہیں اور آپ کے ذہن میں جو آتا ہے آپ اردو میں اس کو کہتے ہیں، میرے لیے مشکل لفظ تھا، آزاد تلازمہ خیال. اچھا کہ آپ کے ذہن میں جو آتا ہے آپ کہتے ہیں. پھر ادب میں سمجھتا ہوں کہ ورجینیا وولف نے بھی، ان کے بھی جو ہم بعد میں ایک ناول کریں گے مسز ڈیلوے، کہ ایک تو ہے کہ آپ بڑے منظم طریقے سے کردار ہے، پلاٹ ہے، آپ اس کا بگننگ ہے، اینڈ ہے، کلائمیکس ہے، اور ایک یہ ہے کہ آپ شعور کی راہ میں بہتے چلے جاتے ہیں جو آپ کے ذہن میں آتا ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ جو نفسیاتی حوالہ ہے، جو ادبی حوالہ ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے جو ٹریڈیشنل ادب ہے، ہمارے اردو میں بھی جو پریم چند سے لے کے منٹو تک، اس میں ایک سٹرکچر ہے. انہوں نے اس سٹرکچر کو، جیسے آزاد شاعری نے یا نثری شاعری نے روایتی غزل کو توڑا، میں سمجھتا ہوں انہوں نے یہ جو آزاد تلازمہ خیال یا جو فری ایسوسیشن ہے، اس میں ان کا بھی اور پھر ییٹس کا بھی ان کے ساتھ تھا، اور ورجینیا وولف کا بھی. اور تو مطلب ایک نئی صنف ہے، ایک نیا انداز ہے، ایک نیا سوچنے کا انداز ہے، لکھنے کا انداز ہے، ایکسپریس کرنے کا انداز ہے. تو یہاں ہم بریک لیتے ہیں، اس گفتگو کو ہم آگے بڑھاتے ہیں. تو خواتین حضرات، آج ہم جیمز جوائس کے حوالے سے اور ان کی جو شعور کی راہ کی تخلیقات ہیں اس حوالے سے بات کر رہے ہیں، کیونکہ یہ ادب میں، ناول میں ایک نئی صنف تھی، ایک نیا رجحان تھا، ایک نیا زاویہ تھا. تو ہم یہاں بریک لیتے ہیں اور تھوڑی دیر کے بعد پھر معذرت. خواتین و حضرات، بلند اقبال اور خالد سہیل آپ کی خدمت میں ان سرچ آف وزڈم کا ایپیسوڈ نمبر 70 پیش کر رہے ہیں، اور آج ہم جیمز جوائس اور یولیسس کے حوالے سے تبادلہ خیال کر رہے ہیں. جیمز جوائس نے جو سٹرکچر ہے اس کو توڑا، اور جملے کو، پیراگراف کو، پورے اس کو توڑ کے ایک ایسی چیز کریٹ کی جو میرا خیال ہے اردو، انگریزی بہت سے ادب میں پہلے موجود نہیں تھی. کئی سال تک یہ لکھتے رہے، کوئی 5-7 سال، اور پھر فائنلی یہ 1922 میں پبلش ہوا انگلینڈ میں، اور 1934 میں امریکہ میں. تو بلند اقبال صاحب، آپ ناول، ہمارے ناظرین کو ناول کا بھی ایک سمری سے 1-2 منٹ میں بتا دیں مختصر، اور یہ جو اسٹریم آف کانشسنس کے بارے میں جو آپ کا نقطہ نظر ہے وہ بھی ہمیں بتائیں. جی بالکل، اسٹریم آف کانشسنس تو آپ نے جیسا فرمایا بالکل ظاہری بات ہے، وہ تو بات ہی وہی ہے کہ جو کچھ بھی آ رہا ہے، چاہے وہ کتنا ہی بیزار کیوں نہ ہو، وہ سب چیزیں جو آپ کی فیلنگ میں، جو آپ کے ارد گرد ہے، وہ لٹریچر میں کتنا اچھا ریفلیکٹ ہوتے ہیں. اس کے لیے ایک بات اور بھی سمجھ میں آتی ہے کہ جیمز جوائس جیسا آدمی جو کہ ملٹی لنگوسٹک تھا، اور پھر زبان کے نتنے تجربات بالکل جیسے شیکسپیئر نے کیے، لفظوں کو آپس میں ویسے ہی جوڑنا جس طرح سے آپ سوچ رہے ہیں. یعنی ہم جب سوچتے ہیں تو لفظ اتنے آرٹیکولیٹڈ، اتنے سیپریٹ، اتنے گرامیٹیکل نہیں ہوتے ہیں، وہ آپس میں زگ زیگ چل رہے ہوتے ہیں. تو ہمارے خیالات
کا جو پورا بزار ایک پورا ایبسرڈ وے ہے انداز سوچنے کا, اور اس کے اندر تھاٹس تو ہر طرف سے ہر رخ پر آتے ہیں, اور پھر جو کچھ بھی آتے ہیں وہ کس طرح سے آپ برتتے ہیں, تو وہاں پر رائٹر کا صحیح امتحان ہوتا ہے. اور یہ بات بھی بالکل آپ فرما رہے ہیں جو آپ کہ وہ دور گزر گیا, یعنی اب یہ جو 20ویں صدی ہے وہ ایک ازم کا دور ہے جس کے اندر لٹریچر کے اندر نئے تجربات ہوئے, اس میں ایکسپریشنزم بھی آ رہا ہے, سمبولزم بھی آ رہا ہے, اور یہ ایگزسٹنزم بھی آ رہا ہے, اور اس کے بعد یہ نیچرلزم آ رہا ہے اور ریئلزم آ رہا ہے. تو وہ پورا رومانسزم کے بعد کا دور ہے جس میں میں چاہوں گا ڈاکٹر صاحب ہم یولیسس سے بات شروع کر لیتے ہیں, اس لیے یولیسس کا بیک گراؤنڈ بڑا امپورٹنٹ ہے. یعنی 800 سال پہلے حضرت عیسیٰ سے 800 ایئرس خبر, جب ہومرس تھے انہوں نے اوڈائسس لکھی تھی جی, تو اوڈائسس کا جو ہیرو ہے, یعنی اوڈائسس کا ہی جو گریک ورڈ ہے اس کا انگلش یولیسس ہے, تو یہ جو ہیرو ہے وہ 10 سال کے بعد ٹروجن وار کے بعد یہ آتا ہے, 10 سال تک لڑتا ہے, 10 سال کا سفر کرتا ہے, اور اس کے بعد جب یہ واپس آتا ہے اپنی فیتھ فل بیوی سے ملنے کے لیے اور اپنی بیٹی سے ملنے کے لیے, تو وہ ناول کا کردار وہاں پر ہے. اور یہاں پر ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے جیمز جوائس جو ہیں اس اسٹرکچر کا بھی, حالانکہ اس دوران اور بھی لوگوں نے لکھا, میں دیکھ رہا تھا ایون دانتے کی جو انفرنو ہے اس کے اندر بھی یولیسس ملتا ہے, یا الفریڈ ٹرانسن نے 1833 میں نظم لکھی تھی اس کے اندر بھی ہمیں ملتا ہے. تو ہمیں کئی جگہ یہ ملتے ہیں, ایسا نہیں کہ یہ کوئی نیا برتا ہوا ہے, لیکن انہوں نے اس کو نیچرلزم کے دور میں یہ لے آئے. تو اگر آپ کہیں تو میں ناظرین کو کہانی آپ بتا دیجیے جیسا آپ چاہیں. میں اس کا تعارف کراتا ہوں, آپ اس کی ڈیٹیل بتائیں. جی ضرور. کہ 18 ایپیسوڈز ہیں اور 18 گھنٹے ہیں, اور 8 بجے صبح سے کہانی شروع ہوتی ہے 8 AM سے, اور رات کے 2 بجے تک چلتی ہے. تو ہر گھنٹے کا ایک اور اس میں مختلف جو لوکیشنز ہیں اس کے اندر بلوم کا گھر ہے, پوسٹ آفس ہے, فارمیسی ہے, کینڈی شاپ ہے, پب ہے, ہوٹل ہے, شیلٹر ہے, براثل ہے, ہاسپٹل, مطلب ہے کئی جو ڈبلن کے اور اس علاقے کے وہ ہیں. اور اس میں جو کردار ہیں اور جو اس کے اندر جو ایک طرح سے جو انکاؤنٹرز ہیں, میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک پورے شہر کی, اس فرد کی, اور پوری ایک طرح سے اس کی جو تاریخی بیک گراؤنڈ ہے اس حوالے سے انہوں نے اس کو پیش کرنے کی کوشش کی ہے. لیکن بہت ہی ضخیم اور بہت ہی, ایک جملہ میں سنا دوں کہ اس تاکہ ناظرین کو پتہ چلے کہ ان سے کسی نے پوچھا کہ یہ جو آپ نے اتنا کمپلیکیٹڈ لکھا ہے, تو انہوں نے کچھ مزاح سے مزاح بھی تھی. انہوں نے کہا اپنے بارے میں, Joyce once said that he had, quote, put in so many enigmas and puzzles that it will keep the professors busy for centuries arguing over what I meant, which would earn the novel immortality. تو یہ جو گنجلک ہونا, دشوار ہونا, تو آپ اس ناول کو کا جو تھیم ہے اور جو باقی ناولوں کے حوالے سے آپ اس کو کیسے جدا یا مطلب کیسے مختلف سمجھتے ہیں؟ ڈاکٹر صاحب کہانی تو ایسی ہے جیسا کہ صبح سے لے کے شام کا کوئی دن پورا ہمارے ناظرین کا گزر رہا ہو یا ہمارا گزر رہا ہو. یہ بالکل ایسی ایک کہانی ہے. 16 جون 1904 کا واقعہ ہے. صبح 8 بجے ایک آدمی اسٹیفن ڈوڈلس جس کا نام ہے, وہ اپنے 2 دوستوں کے ساتھ کہیں رہتا ہے, کوئی جگہ ہے, کوئی ٹاور ہے, مارٹیلو ٹاور, اس میں رہتا ہے. اور وہ اسٹیفن اپنے جن دوستوں کے ساتھ رہتا ہے وہ بھی اس کے دوست نہیں ہیں, بس ان کے ساتھ ہے ہینس کے ساتھ, ایک صاحب ہینس ہیں اور ایک اور صاحب ہیں ان کے ساتھ. یہ ان کے ساتھ باتیں کرتا ہے, اور پھر وہاں سے نکل کر یہ طے کرتے ہیں کہ ہم ملیں گے شام میں کہیں کسی پب میں, اور اس کے بعد یہ نکل کر وہاں سے, اور اس دوران اپنی ماں کو, مری ہوئی ماں کو یاد کر رہا ہے جو 1 سال ہو چکا ہے, اتنی سی بات ہے. اور وہ وہاں سے نکل کر باہر آتا ہے, وہاں سے نکل کر جو ہے وہ اپنے لائبریری میں اپنے اسکول میں چلا جاتا ہے. وہاں پر جا کر بچوں کو ہسٹری کا لیکچر دیتا ہے جو بچے ہسٹری میں انٹرسٹڈ نہیں ہوتے ہیں, اور پھر اسکول کے ہیڈ ماسٹر یا پرنسپل جو بھی ہوتے ہیں ان سے وہ اپنی تنخواہ لیتا ہے, پیسے لیتا ہے, اور پھر وہ کوئی چٹ دیتے ہیں, کہتے ہیں کہ اس کو یار تم چھپوا دینا کسی نیوز پیپر میں. وہ کہتا ہے ٹھیک ہے میں چھپوا دوں گا. یہ کہہ کے وہاں سے وہ نکل جاتا ہے, پھر پانی کے پاس آ کر بیٹھ جاتا ہے, پھر اسی پرچی کے اوپر اپنی کوئی نظم لکھتا ہے جو اس کو یاد آتی ہے, اور پھر وہ نظم لکھ کر سوچتا ہے اس کو پڑھے گا کون, پھر تھوڑا سا فرسٹریٹ ہوتا ہے, اور پھر جہازوں کو دیکھ رہا ہوتا ہے. اب یہ کتنا ایک بالکل نارمل سا خیال ہے. اسی وقت ہی ایک اور جو میجر کریکٹر مسٹر بلوم ہے, وہ اپنی بیوی کے لیے صبح 8 بجے وہ اپنی بیوی کے لیے چائے بنا رہا ہے, اپنے لیے کوئی کڈنی وغیرہ کچھ ایسا بھون رہا ہے. اس کے بعد بیوی کو چائے لے جا کے دیتا ہے, اپنی بیٹی کا لیٹر دیتا ہے, اس کے اندر ایک لیٹر اور بھی دیکھتا ہے جو مسٹر بوائلن کا ہوتا ہے. اس کو شبہ ہوتا ہے کہ اس کی بیوی کا بوائلن کے ساتھ سلسلہ کچھ چل رہا ہے, کچھ آپس میں ہے. پوچھتا نہیں ہے, بس شک کی نگاہ سے دیکھتا ہے, اور اس کے بعد پھر وہ
وہاں سے نکلتا ہے, چرچ میں جاتا ہے, کسی کی فنیرل ہوتی ہے, تدفین, اس میں شامل ہوتا ہے. وہاں پر اس کو یہ اسٹیفن کا باپ ملتا ہے, تو اس کے ساتھ مل کر وہ چرچ میں جاتا ہے. وہاں اس کو اتنی فرینڈلی وہ نہیں ملتی ہے. پھر وہاں سے نکلتا ہے, ریسٹورنٹ چلے جاتا ہے. پہلے تو وہ اپنے اخبار کے دفتر میں جاتا ہے, وہاں اسٹیفن نظر آتا ہے, اسٹیفن بھی وہاں آیا ہوا ہوتا ہے. اسٹیفن اپنے کام سے آتا ہے, اپنے وہی پرنسپل کی پرچی دینے کے لیے, چھپوانے کے لیے جو بھی لکھا ہوا ہے. یہ ادھر پہنچتے ہیں, ان کا تو خیر کام بنتا نہیں کیونکہ تو ایڈ سیلز ایڈ کا کام کر رہے ہیں, ان کا کام بن جاتا ہے. وہاں سے نکلتے ہیں, پھر وہ چلے جاتے ہیں اپنے دوستوں کے ساتھ. یہ یہاں سے نکلتے ہیں, پھر ریسٹورنٹ, مطلب ڈیلی روٹین کا کام ہے. ریسٹورنٹ آ جاتے ہیں, پہلے چلے جاتے ہیں ہاسپٹل, اسٹیفن ہاسپٹل چلے جاتے ہیں, وہاں کسی کی ڈلیوری ہو رہی ہے, اس کو دیکھتے ہیں. پھر وہاں سے نکلتے ہیں اور پھر وہ جا کر کسی اس میں بیٹھ جاتے ہیں, شراب وراب پیتے ہیں. یہ یہاں سے نکلتے ہیں, ریسٹورنٹ میں آتے ہیں, یہاں ان کو اپنی بیوی کا بوائے فرینڈ نظر آتا ہے, وہ اس کو دیکھتے ہیں کہ اس کی گاڑی باہر کھڑی ہے. 4 بجے وہ وہاں سے نکلتا ہے, وہ ان کی بیوی سے ملنے پیچھے پہنچ جاتا ہے. ان کو پتا ہوتا ہے کہ ان کی بیوی سے ملنے گیا ہے اور ان کا سلسلہ چل رہا ہے, لیکن وہ اس کو لفٹ نہیں کراتے ہیں, آ کے دکھی بیٹھ جاتے ہیں. مطلب اٹس مور لائک اے ویری نارمل. پھر یہ دونوں پھر یہاں سے نکلتے ہیں, اور اسٹیفن سے یہ صاحب جو مسٹر بلوم اور اسٹیفن ہیں, وہ آپس میں کسی جگہ ملتے ہیں بار میں, اور وہاں پر ملنے کے بعد وہ بہت زیادہ شراب پی لیتا ہے. اس کو اپنی ماں کا کوئی گھوس نظر آتا ہے, اور پھر یہ اس کو لے کر اپنے گھر آ جاتا ہے. اچھا اب دیکھیے کہانی بھی کس طرح ختم ہوئی. گھر لے کے آتا ہے اور کہتا ہے کہ تم رات کو یہاں ٹھہر جاؤ. اسٹیفن کہتا ہے بھائی میں اب نہیں ٹھہرتا, میں چلا جاؤں گا. جینٹلی منع کر چلا جاتا ہے. پھر یہ آتے ہیں, اپنی بیوی کو اپنی ساری بتاتے ہیں کہ آج سارا دن یہ ہوا ہے, اور اس کے بعد ان کی بیوی جو ہے وہ کروٹ بدلتی ہے, اور وہ اپنے بارے میں سوچ رہی ہوتی ہے کہ کس طرح سے وہ نوجوان تھی اور کس طرح سے انہوں نے اس کو پروپوز کیا تھا, اور کس طرح سے وہ ابھی وہ کسی اور صاحب کے ساتھ سوئی ہے, تو وہ. اچھا اس درمیان میں ان کا بھی ایک سین دکھاتے ہیں کہ بلوم صاحب جس وقت شام کو جب ریسٹورنٹ سے واپس آتے ہیں, کہانی کی کوئی اسٹرکچر نہیں ہے, بس وہاں سے نکلتے ہیں, وہ پانی کے پاس پہنچتے ہیں, تو وہاں پر ایک لڑکی ان کو نظر آتی ہے. وہ لڑکی اپنے جسم کے کچھ حصے ان کو تھوڑا سا سیڈیوس کرتی ہے, اور یہ اس کو دیکھ کے ماسٹربیٹ کرتے ہیں. تو یہ بھی ایک سین آتا ہے بیچ میں, تو وہاں ایک اس قسم کا سین, اور اس طرح سے تو خاصا اوپن ہے سیکچوئل پوائنٹ آف ویو سے. کئی مناظر ایسے ہیں جو اس دور کے لحاظ سے بڑے ہارش ہیں, تو یہ سب کہانی پھر اس طرح سے ختم ہو جاتی ہے. بہت بہت شکریہ بلند اقبال صاحب, آپ نے اس بڑے 1000 صفحے کے ناول کو سمندر کو, دریا کو, سمندر کو کوزے میں بند کیا ہے, اور واقعی تاکہ ناظرین کو پتہ چلے وہ شاید اتنا بڑا ناول نہ پڑھیں. اب اس میں جو میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ اس میں ایک پہلو جو ہے کہ اس پر آبسینٹی کا اور فحاشی کا چلا, اور مقدمہ امریکہ میں, اور مطلب دلچسپی کی بات یہ ہے کہ اب وہ ٹیکسٹ بک یونیورسٹیز میں پڑھایا جاتا ہے جو کئی سال تک مطلب ممانعت تھی, متنازع تھا. ہمارے ہاں بھی جیسے منٹو کے ساتھ ہوا, وہی دور ہے کہ ان کے جو طوائف کے جو افسانے تھے ان پر فحاشی کا الزام لگائے. تو آپ مجھے بتائیں آپ کا تصور کیا ہے کہ یہ جو اپنے دور میں لکھتے ہیں ان پر پابندیاں عائد ہو جاتی ہیں, قانون کی, مذہب کی, روایت کی, کلچر کی, اور اس کے بعد 20, 30, 40 سال کے بعد وہ پاپولر ہوتے ہیں, پھر وہ ٹیکسٹ بکس کا حصہ بن جاتے ہیں, پھر ان کو ایوارڈز ملتے ہیں. ہنری ملر کے ساتھ بھی ہوا, اس کا ٹراپک آف کینسر جو ہے وہ امریکہ میں بین تھا, پھر کوئی 30 سال کے بعد وہی اس کی پاپولیرٹی کا. تو یہ جو آزادی اظہار ہے, جو گفتار ہے, جو لکھنے کا جو ہے, اس کے بارے میں آپ کا کیا, ان پر جو پابندیاں لگی اس پر کیا نقطہ نظر آپ کا؟ ڈاکٹر صاحب اب یہ بات تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے ناظرین بھی اس بات کو, جو کہ لٹریچر کے لوگ ہیں, وہ اس بات کو سمجھ ہوں گے کہ لٹریچر کا مطلب ہمیں سمجھنا چاہیے. فرسٹ آف آل کہ واٹ از لٹریچر, آپ لٹریچر سے ایکسپیکٹ کیا کر رہے ہیں, کیا آپ لٹریچر سے کچھ ایسی افسانوی فکشس کہانی کریٹ کرنا چاہ رہے ہیں, یا کوئی رول ماڈل بنانا چاہ رہے ہیں, تو یہ لٹریچر کا کام نہیں ہے. یہ رول ماڈل وغیرہ بنانے کا, یہ جو یولیسس کا جو ہیرو ہے وہ 800 قبل مسیح کا ایک بہت بڑا جنگجو تو ہو سکتا ہے, اور اس کی بیوی جو وہ 20 سال تک اس کے ساتھ فیتھفل ہو سکتی ہے, مگر ایسا اوریجنل لائف میں ہوتا نہیں ہے. اوریجنل لائف جو ہے وہ اپنی پوری سچائیوں کے ساتھ سامنے آتی ہے. اگر لٹریچر کا کام سچائیوں کو دکھانا ہی ہے, یعنی ایک آئینہ دکھانا ہے صرف, اس کے بعد بھی ججمنٹ کرنا لٹریچر کا کام, رائٹر کا کام نہیں ہے. جیسے کہ منٹو نے بھی کہہ دیا تھا, یہ کام وہ سماج کے جو جھاڑو لگانے والے نا ان کا کام ہے, یہ میرا کام نہیں جھاڑو لگانا. یعنی میں ججمنٹ نہیں دوں گا کہ یہ اچھا یہ برا ہے, یہ ناصح کا کام جو ہے, یہ مذہبی ناصح جانے. میرا کام تو یہ ہے کہ میں آپ کو بتا دوں کہ آپ کہاں پر ہیں اور خود طے کر لیں. تو اس لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو جس لحاظ سے ارتقا پذیر ہوا ہے پورا پروسیس, اور خصوصاً انگلش ادب,
starting from the pre-classic to classic to romanticism to up to this level like realism से होते हुए जब हम modernism बल्कि अब तुम post modernism पर आ गए तो we should be very clear and reflective. तो हमें मेरा ख्याल है कि brutally हर चीज को openly लिखना पड़ेगा. और हाँ ये जरूर है कि जिस तरह कहते हैं ना कि मजाह में भी कहाँ पर फकरपन है और कहाँ पर मिजाह है, कहाँ पर यूसुफी और कहाँ पर आम मिजाह निगार है, वो जो एक फर्क नजर आता है. वही वाली बात है, कहाँ पे पॉर्न शुरू होता है, कहाँ पर इरोटिका शुरू होता है और कहाँ पर लिटरेचर है. वो तो मेरा ख्याल है वो मेजरमेंट स्केल जो है ना उनको तो देखना पड़ेगा. वही राइटर का कमाल. आप क्या कहते हैं? मैं आपसे मुत्तफिक हूँ. मैं एक जगह किसी ने पूछा पिछले दिनों जो इंटरव्यू हुआ कि अदब आलिया, तो मैंने उसमें कहा कि अदब आलिया से हमारी दो तवक्कुआत है. एक वो अदब के मयार पे पूरा उतरे और एक ज़िंदगी के मयार पे कि उसको पढ़कर ज़िंदगी के कुछ राज जो हैं, ज़िंदगी की जो बसीरतें हैं, कि मतलब है राइटर ने एक ख़ास एंगल से ज़िंदगी को देखा, किरदारों को देखा, माहौल को देखा और उसने उस तरह उसको पेश किया कि हमें जो ना सोचने की तहरीक हुई और हमने ज़िंदगी को उस तरह पहले नहीं देखा था. तो मैं समझता हूँ इसी तरह अदब में तो जेम्स जॉयस ने, मैं समझता हूँ कि कहा कि अदब ऐसे भी पेश किया जा सकता है, ज़िंदगी ऐसे भी हो सकती है. अब जो रियलिज़म है कि ज़िंदगी ऐसे है. यूसुफी से भी किसी ने कहा कि जी आपकी जो किताबें इसमें कोई ख़ास प्लॉट नज़र नहीं आता, तो उन्होंने भी कहा कि ज़िंदगी में कोई प्लॉट नहीं है. अफसाना निगार एक प्लॉट बना लेता है लेकिन जो आपकी डे टू डे ज़िंदगी है उसमें ऐसा. तो ये एक ज़िंदगी को हकीकत पसंदाना तरीके से पेश करना और अपने दौर से आगे की बात करना. बहरहाल मैं समझता हूँ कि जेम्स जॉयस ने एक वो किया. इसमें मैं एक बहुत पोर्टेबल जेम्स जॉयस, इसमें वो तमाम उनकी किताबों के, अगर कुछ अदीबों ने दोस्तों ने लिखा, ये हैरी लेविन है, इन्होंने पूरी जो जेम्स जॉयस की तमाम किताबों की जो सिलेक्शन है तो मैं साथ ले आए थे दिखाने के लिए. तो बहरहाल मेरे लिए एक दिलचस्प राइटर हैं. तो हम यहाँ इनको इस डिस्कशन को ख़त्म करते हैं. अगली दफ़ा हम ख़वातीन हज़रात जेम्स जॉयस की गुफ्तगू के बाद अगला जो है वो हम खलील जिब्रान, ये हम अब तक वेस्ट की बातें कर रहे हैं, तो मैंने कहा अब हम खलील जिब्रान और उनकी द प्रॉफिट जो है उस हवाले से बात करेंगे. अगर आपने नहीं पढ़ा, अगर आपने नहीं देखा तो एक नज़र देख लें तो आके आप मेरी और बुलंद इकबाल की गुफ्तगू को ज़्यादा एंजॉय कर सकें. तो यहाँ हम आज के प्रोग्राम को ख़त्म करते हैं. यहाँ कनाडा है, शाम है, तो हम आपको शब बखैर कहते हैं.